مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ تک خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کو پہنچائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک ہوم ورک ہے، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہارے لیے بلاہٹ ہے۔ یہ یسوع مسیح کی بلاہٹ ہے کہ ہم اس کے ارشاد اعظم کو سب لوگوں تک پہنچائیں، سب قوموں تک پہنچائیں، تاکہ ہر گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے، اور جتنے لوگ یسوع مسیح آگے جھکیں گے وہ نجات پائیں گے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جتنے خدا کے ممسوحوں نے، جتنے خدا کے لوگوں نے اس کے آنے کا پرچار کیا، اس کے آنے کا سندیش دیا، اس کے آنے سے پہلے ہی یہ پریچ کیا کہ ایک بادشاہ آنے والا ہے، داؤد کی سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ یسایہ نبی، بہت سے صحیفوں میں یسوع مسیح کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور داؤد خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے خداوند کو اپنی دائنی طرف دیکھا ہے، اور یہ یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے داؤد۔ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ ہم کتنا یسوع مسیح کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو اس کی منادی سب سے الگ تھی، اور سب سے بہادری والا وہ کام کر رہا تھا۔ اس وقت رومی حکومت کا ظلم جو تھا وہ عروج پر تھا۔ اس وقت برائی بہت عروج پر تھی، لوگ برائی کے غلام بنے ہوئے تھے، اور یوحنا آیا اور اس نے بپتسمہ دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ یوحنا ہے جسے استباغی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یوحنا بائبل بیان کرتی ہے کہ اونٹ کے بالوں کے کپڑے پہنتا تھا اور جنگل میں سے ٹڈیاں کھاتا تھا۔ وہ آج کی طرح اس کی رہائش کسی ہیکل میں نہیں تھی، اس کی رہائش کسی بیوٹیفل ہوٹل میں نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے ہوٹل میں رہ رہا ہے اور یسوع مسیح کے آنے کی راہ کو تیار کر رہا ہے۔ نہیں، وہ جنگلوں میں رہ رہا ہے۔ جنگلوں میں رہ کر وہ آنے والے بادشاہ کی منادی کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ یہ یسوع مسیح کی بابت فرما رہا ہے یوحنا استباغی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا استباغی آج ہماری طرح اس کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، ہماری طرح آج کوئی گاڑی نہیں تھی۔ وہ پیدل جگہ بہ جگہ جا کر یسوع مسیح کا پریچ کرتا تھا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگ گاؤں سے نکل کر، شہروں سے نکل کر اس کے پاس بپتسمہ لینے آتے تھے۔ جب رومی حکومت کے پولیس والے یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو یوحنا نے پولیس والوں سے کہا کہ رشوت مت لینا، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ یہ تھا اس کا پریچ۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم یوحنا کے بارے میں جانیں تو اس نے ایک بھی معجزہ نہیں کیا، حالانکہ وہ پاک روح سے بھرا ہوا تھا۔ جس کی وہ منادی کر رہا ہے، جس یسوع مسیح کی وہ منادی کر رہا ہے، خدا کے بیٹے کی جو منادی کر رہا ہے، اس نے ایک معجزہ بھی نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک ہی کام کیا، اس نے اس کے آنے کے بارے میں سب کو راہ بتائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے اسی دریائے یردن میں یسوع مسیح کو آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ آئی۔ حالانکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یوحنا جو تھا ایک بہت ہی سیریس انسان تھا، سنجیدہ انسان تھا، حلیم انسان تھا، جو لوگوں کے ساتھ دنیا داری کا رابطہ نہیں رکھتا تھا، وہ خدائی رابطہ لوگوں کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب یسوع مسیح کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تیری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ تو مجھے بپتسمہ دے۔ یوحنا نے انکاری کی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اے یوحنا، مجھے اپنی لائف کو راست بازی کی طرف لے جانا چاہیے۔ تو اور یسوع مسیح اپنی لائف کو راست بازی کی طرف لے کر گئے۔ یہ تھا یسوع مسیح کہ جس نے اپنی زندگی کو ایک ڈبکی لی اور اس نے ہمیں سکھایا کہ ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے۔ اس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں جس دنیا میں آیا، چھوٹے سے قصبے بیت الحم میں پیدا ہوا، جس کو مارنے کے لیے ہیرودیس نے لوگ بھیجے، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے بیٹے کو بچایا۔ آپ بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آج آپ اس بادشاہ کے لیے اس کی راہ تیار کریں، کیونکہ بادشاہ دوبارہ آنے والا ہے۔
جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ دوبارہ آنے والا ہے، وہی بادشاہ ہمارا ہے۔ ہم ایک ہی بادشاہ کو مانتے ہیں، ہم 15 یا 10 بادشاہ کو نہیں مانتے، ہم صرف یسوع مسیح کو بادشاہ مانتے ہیں کہ وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ ہم جب گیت گاتے ہیں تو گاتے ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہی جلال دا بادشاہ ہے، وہ ایک ہی بادشاہ ہے جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر آپ طرح طرح کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک اچھے کرسچن ہی بنے ہیں۔ آپ کو اچھے کرسچن بننا ہے جس کی گواہی پوری بائبل دیتی ہے، جس کی گواہی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ آیا تو اس نے جب خدمت شروع کی تو اس نے اپنے لیے شاگرد چنے اور اس نے پھر آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دینی لوگوں کو شروع کی۔ واحد دور یسوع مسیح کا ہے جہاں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی واحد یسوع مسیح ہے جنہوں نے فیوچر کے بارے میں بتایا کہ میں مروں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ واحد یسوع مسیح ہے جس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا۔ واحد یسوع مسیح ہے جو اندھوں کو آنکھیں، مفلوجوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ واحد یسوع مسیح تھا، وہ تھا بادشاہ، اور بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدل و انصاف کا بادشاہ۔ تو یسوع مسیح اسی لیے آئے کہ وہ عدل و انصاف کرے۔ بے شک شیطان کی برائی اس وقت عروج پر تھی، لیکن یسوع مسیح نے شیطان کو بھی شکست دی، اس کو بھی ہرایا، اور یسوع مسیح اس سے جیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوا کا حاکم، زمین کا حاکم، جسے لوسیفر بھی کہا جاتا ہے، جو ایک وقت میں خدا کا لاڈلا فرشتہ ہوا کرتا تھا، وہ جو ابلیس بن کر زمین پر گرا تو اس نے یسوع مسیح کو بہت ورگلانے کی کوشش کی، لیکن یسوع مسیح نے اس کو ایک موقع بھی نہیں دیا، بلکہ اس کی بات چھوٹی سی پر بھی اکری نہیں ہوئی۔ اگر اس نے کہا کہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، تو یہاں سے اپنے آپ کو گرا دے کہ تجھے خدا کے فرشتے اٹھا لیں، لیکن اس نے کہا کہ اے ابلیس، تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اگر ہم خود ہی زہر پی لیں تو اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں لاکھوں جیلوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو دھوکے سے گیم کے ذریعے زہر دیا گیا، لیکن خدا نے ان کو بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ابلیس نے دھوکہ کیا۔ جب آپ خودکشی کرتے ہیں تو اس میں خدا کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جب پولس تھا تو وہ ایک لکڑیاں جلانے کے لیے اکٹھی کر کے آگ پر رکھ رہا تھا، ایک سانپ نے اس کو ڈس لیا، تو وہ لوگ جو آگ تاپ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب پولس جو ہے وہ مر جائے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ کتنے زہریلے سانپ نے اس کو کاٹا اور یہ مرا نہیں، کیونکہ وہ اچانک سے کاٹا تھا۔ وہ شیطان اس کے ساتھ گیم کر رہا تھا، اس کے ذہن کو اور طرف لگا رہا تھا، لیکن پولس رسول اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسی بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے جو ازل سے ابد تک ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، جو مر گیا تھا وہ کہتا میں زندہ ہوں اور دوبارہ آئے گا۔ ہلیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔